बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 फरवरी को रात को और उसके बाद कौमी असम्बली के होने वाले जितने भी इजलास हैं जिनमें अरकान की तरफ से हलफ उठाया गया, स्पीकर का हलफ और वज़ीर आज़म का इंतखाब, इन इजलासों में अगर कोई बंदा सबसे ज़्यादा मायूस है तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं। अगर कोई बंदा सबसे ज़्यादा मज़लूम है तो वो भी मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं। वो क्यों? इसलिए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को रात को खबर हो गई थी कि वो दोनों हलके हार चुके हैं, लेकिन सुबह तक मियाँ नवाज शरीफ को जितवा दिया गया और ऐसे और कई लोगों को भी जितवाया गया। इजलास होता है कौमी असम्बली का, मियाँ नवाज शरीफ साहब हल्फ बर्दारी के लिए जाते हैं, वहाँ पे चोर चोर के नारे लगते हैं। मियाँ नवाज शरीफ के हक़ में एक भी नारा जिस तरह से सबसे भारी आसफ़ अली ज़रदारी, इमरान खान जिंदाबाद, कैदी नंबर 804, सबका यार, तेरा यार, बेशुमार, इस तरह के नारे जो किसी की पजीराई में लगते हैं, मियाँ नवाज शरीफ के हक़ में ऐसे नारे नहीं लगे। अगर लगे भी तो वो गूंज में दब के रह गए, चोर चोर की गूंज में। तो बाकी कुछ लोगों की तरफ से कहा जाता है कि जब स्पीकर साइन करवा रहे थे, परवेज़ अशरफ साहब, पहला इजलास उन्होंने प्रिजाइड किया था, तो उस मौके पर मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ चोर चोर के नारे लगे थे। मैं नहीं समझता कि उस मौके पर जब मियाँ नवाज शरीफ साहब साइन करने आए थे, ये नारे मियाँ नवाज शरीफ के लिए लगे थे, चोर चोर के नारे। वो नारे लगे थे राजा परवेज़ अशरफ के लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी में सबसे बड़ा चोर माना जाता है राजा परवेज़ अशरफ को। पता होगा आपको कि किस तरह से रेंटल पावर पाकिस्तान में आए और उनमें किस तरह चोरी हुई। एक तो ऐसा भी प्रोजेक्ट था कि वो ज़मीन पर मौजूद ही नहीं था, उसकी भी 14 अरब रुपए की पेमेंट कर दी गई थी। जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, उन्होंने एक एक पैसा रिकवर करा लिया था। तो सबसे बड़ा चोर पीपल्स पार्टी में उन लोगों की तरफ से राजा परवेज़ अशरफ को माना जाता है, और यही उनकी लियाकत थी, यही उनका मयार था, यही उनका मेरिट था कि आसफ़ अली ज़रदारी ने अपनी पार्टी के ऐसे शख्स को जब ज़रूरत पड़ी तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान नामज़द कर दिया था। थोड़े अरसे के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करार दिया गया था। तो जिस वक्त कौमी असम्बली में मियाँ नवाज शरीफ से यही राजा परवेज़ अशरफ साहब इजलास की सदारत करते हुए साइन करवा रहे थे, उस मौके पर मौजूद थे, तो चोर चोर के नारे लग रहे थे। ज़रा दोबारा से आप वीडियो देखिए, आपके सामने भी हम उसकी पिक्चर रखते हैं। ये राजा परवेज़ अशरफ साहब मियाँ नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं और चोर चोर के नारे लग रहे हैं। अगर ये मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ चोर चोर के नारे लग रहे होते तो जिस तरह से ये मरीम नवाज शरीफ साहिबा, मरीम नवाज और मरीम औरंगज़ेब जितनी ये खुश हैं, जिस तरह से वो कुरान बजा ला रही हैं अपने वालिद के लिए, उन्होंने क्या ऐसा करना था, वो नारे लगे थे राजा परवेज़ अशरफ के लिए। तो बाकी हमने बात की कि इस सारे मंजरनामे में 8 फरवरी के इंतखाबात की रात को, उसके बाद से लेके अब तक मियाँ नवाज शरीफ साहब इंतहाई ज़्यादा मायूस हैं और मज़लूम भी हैं। असम्बली में जाते हैं तो हमने कहा कि उस मौके पर मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ चोर चोर के नारे नहीं लगे थे। जिस वक्त राजा परवेज़ अशरफ वहाँ पे मौजूद थे, साइन करवा रहे थे, वो नारे लग रहे थे राजा परवेज़ अशरफ के ख़िलाफ़। लेकिन उसके बाद, उससे पहले, उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नारे लगते रहे, चोर चोर के और बाकी नारे भी। लेकिन एप्रिसिएशन के मियाँ नवाज शरीफ के हक़ में नारे बहुत कम लगे। शहबाज शरीफ के हक़ में नारे लगे, ज़रदारी के हक़ में लगे, इमरान खान के हक़ में लगे, बाकियों के हक़ में लगे। तो मियाँ नवाज शरीफ की मायूसी की ये भी वजह है कि उनको जिस तरह से पजीराई मिलनी थी, जिस तरह से वो पाकिस्तान के चौथे वज़ीर आज़म बनने के लिए लंदन से तशरीफ़ लाए थे, उनकी सारी उम्मीदें खाक में मिल गईं, उन पर पानी फिर गया। मियाँ नवाज शरीफ साहब हारे हुए, इसके बावजूद भी वो असम्बली में चले गए। मियाँ नवाज शरीफ को खुद पता है कि उनका रिज़ल्ट कैसा है, वो हारे हैं या जीते हैं। फॉर्म 45 में उनके साथ क्या हुआ और फॉर्म 47 में उनको जिता के असम्बली में बिठा दिया गया है। बिल्कुल इसी तरह से ख्वाजा साहब, वो भी असम्बली में बैठे हुए हैं, वो तो बेज़मीरों की तरह हैं। उनके अंदर ज़मीन नाम की चीज़ होती तो वो कभी असम्बली तक ना जाते, जितनी बुरी तरह से वो हारे हैं। बहरहाल बाकी लोग भी ऐसे मौजूद हैं, जैसे
اعجاز الحق صاحب، وہ بھی بیٹھے ہیں، کتنے مایوس ہوں گے، اندر ان کے کیا چل رہا ہوگا، جن کو پتہ ہے کہ ہم ہارے ہوئے ہیں، پھر بھی اپنے ضمیر کو کیسے انہوں نے تسلی دے لی ہے، کیسے وہاں پہ موجود ہیں۔ ہر بندہ کیسے خواجہ سا بن گیا ہے کہ ہارنے کے باوجود بھی، ہر بندہ تو نہیں، جتنے تحریک انصاف کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اب بھی وہ کہتے ہیں کہ 80 ہمارے بندے جیتے ہوئے ہیں، فارم 45 کے مطابق موجود ہیں، وہ جیتے ہوئے ہیں، لیکن اسمبلی سے باہر ہیں۔ مزید 80 92 93 تو ان کے وہاں پہ موجود ہیں، مزید 80 بھی ان کے وہ کہتے ہیں کہ جیتے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہارے ہوئے ہیں فارم 45 کے مطابق اور 47 کے مطابق یہ جیتے ہیں، تو کیا ان کے اندر کوئی انسانیت ہے؟ کیا انہوں نے اللہ کو جواب دینا ہے یا نہیں دینا؟ الیکشن کمیشن کے پاس اگر فارم 45 اصل والے ہوتے تو اب تک وہ ویب سائٹ پر لگا چکا ہوتا، جو کہ کہا جاتا ہے کہ 14 دن کے اندر ویب سائٹ پر جاری کرنے ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک بھی ویب سائٹ پر جاری نہیں کیے گئے ہیں۔ ادھر مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر صدر علوی، ابھی یہ خبر چل رہی ہے کہ اگر صدر علوی حلف نہیں لیتے شہباز شریف سے تو پھر باقی ذرائع استعمال کیے جائیں گے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ صدر علوی شہباز شریف سے حلف نہ لیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اجلاس بلانے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد اجلاس بلا لیا تھا، اور شہباز شریف صاحب جب 2022 میں وزیر اعظم بنے تھے، عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی وہ جو بھی تحریک تھی، جعلی تھی، اصل تھی، اس تحریک کے منظور ہونے کے بعد وزیر اعظم بنے تھے، تو عارف علوی نے ان سے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ابھی یہ خبر چل رہی ہے، میرے سامنے ٹی وی ہے، اگر صدر علوی نے شہباز شریف سے کابینہ سے حلف نہ لیا تو پھر دیگر ذرائع بھی موجود ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ صدر علوی حلف نہ لے تو پھر شہباز شریف وزیر اعظم نہیں بنیں گے، لیکن اگر صدر علوی حلف نہیں لیتے تو یہ ایک علامت ہوگی کہ صدر علوی نے ایسے وزیر اعظم سے حلف نہیں لیا جو جعلی مینڈیٹ پر وزیر اعظم بنا ہے، تو یہ تو زندگی بھر اگر وہ حلف لے لیتے ہیں پھر بھی میرا خیال ہے کہ اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ دنیا پر واضح ہے کہ ان کا مینڈیٹ کیسا ہے۔ تو باقی سرفراز بگٹی صاحب وہ بھی ابھی ٹی وی پر بول رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان جھوٹ بول رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان غلط بیانی کر رہے ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ اسمبلیاں بکی ہیں۔ انہوں نے سندھ اسمبلی کے بکنے کی بات کی، انہوں نے بلوچستان اسمبلی کے بکنے کی بات کی، انہوں نے پنجاب اسمبلی بکنے کی بات نہیں کی، انہوں نے خیبر پختونخوا اسمبلی بکنے کی بات نہیں کی۔ ادھر اچکزئی صاحب ان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ وہاں پہ کتنے اربوں روپے، وہ کہتے ہیں کہ 70 ارب روپے کی ان لوگوں کی طرف سے رشوت دی گئی ہے، جو بڑے مالدار ہیں، جو بڑے 2 نمبر کام کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور اچکزئی کا اس حوالے سے ایک جیسے موقف ہے، اور پھر محمود اچکزئی کی طرف سے اجلاس میں شرکت سے پہلے قومی اسمبلی میں جو انہوں نے تقریر کی، اس سے پہلے بھی ان کی طرف سے یہی کہا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف کا حق بنتا ہے، عمران خان کا حق بنتا ہے وزیر اعظم بننے کا، ان کی پارٹی کی حکومت بننی چاہیے، باقی سب جھوٹ ہے، دھاندلی ہوئی ہے، بڑی بے ایمانی ہوئی ہے، نتائج کو چینج کیا گیا ہے۔ تو محمود اچکزئی نے اسمبلی میں جو تقریر کی، پاک فوج کے خلاف بھی وہ بولے، عمران خان کے حق میں بولے، جمہوریت کے حق میں انہوں نے بات کی، وہ ساری چیزیں آپ دیکھ چکے ہیں، وہ سارا کچھ آپ سن چکے ہیں۔ تو محمود اچکزئی نے جو کچھ تحریک انصاف کے لیے کرنا تھا کر دکھایا، اس پر تحریک انصاف ان پر بہت زیادہ خوش ہے۔ تو وہ جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، قرارداد لانی چاہیے، ان کا بڑا مضبوط موقف تھا، لیکن اچکزئی صاحب نے اپنے موقف کو خود کمزور کر لیا۔ وہ کس طرح سے انہوں نے صدارت کی تحریک انصاف کی پیشکش منظور کر لی، وہ صدارتی انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں، ایک طرف آصف علی زرداری ہوں گے، دوسری طرف محمود اچکزئی ہوں گے۔ اگر محمود اچکزئی یہ پیشکش قبول نہ کرتے تو ان کا موقف جو ان کی طرف سے اختیار کیا گیا تھا وہ اپنی جگہ پر مستحکم رہتا، مضبوط رہتا۔ باقی شہباز شریف صاحب وہ کیا کریں گے؟ شہباز شریف صاحب مخبوط الحواس قسم کے شخص ہیں، کچھ لوگ تو ان کو ابنارول بھی کہتے ہیں۔ ان کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ مجھے اپوزیشن لیڈر بنانے پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ باقی بھی ان کی طرف سے اسی تقریر میں کئی ایسے ہی باتیں کی گئیں، ہوائی باتیں کی گئیں۔ ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ اگر ان کو اتنی فیصد انہوں نے کہا، کتنی فیصد یہ نہیں بتایا، اگر اتنی فیصد سے کم کوئی انہوں نے اس حوالے سے کوئی فگر نہیں بتایا، تو وزیر اعظم کی تقریر لکھنے والے کیا اتنے نان سینس ہیں کہ ان کے پاس فگر ہی موجود نہیں تھے کہ طلباء کو یا کسی کو بھی اتنے %
اس طرح کی انہوں نے دیگر باتیں میں نے نوٹ کی تھیں، لیکن ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ شہباز شریف صاحب کس طرح سے مخبوط الحواس قسم کے شخص ہیں، کس طریقے سے وہ اپنی تقریر میں ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال شہباز شریف کو اس بھکارن کی تلاش ہے، کس لیے؟ وزیر بنانے کے لیے یا پھر اپنی اہلیہ بنانے کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ وزیر بنانے کے لیے۔ ایک بھکارن دبئی سے گرفتار کی گئی ہے، وہ کسی دوسرے ملک سے گئی تھی، اس ملک کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ وہ پاکستان سے گئی تھی، سری لنکا سے گئی تھی، یا بنگلہ دیش سے گئی تھی، انڈیا سے گئی تھی، یا کسی بھی ملک سے گئی تھی۔ سنا ہے کہ اس کے پاس سے 22,73,000 روپے ملے ہیں، یہ 30,000 درہم تھے، وہ اس نے کیسے اکٹھے کیے؟ کہا جاتا ہے کہ وہ مساجد کے باہر مانگتی تھی اور وہ گھروں میں جا کر بھی دروازوں پر دستک دے کر بھیک مانگا کرتی تھی، تو اس نے اس طرح سے ایک مہینے میں، صرف ایک مہینے میں 20,73,000 روپیہ پاکستانی وہ اکٹھا کر لیا۔ تو شہباز شریف کو اسی کی کہہ رہے ہیں کہ تلاش ہے، اس کو وزیر بنائیں گے تاکہ وہ بڑی بڑی بھیک مانگ کر ان کے لیے، پاکستان کے لیے پاکستان میں لائیں تاکہ ان کا کاروبار حیات چلتا رہے۔ چند روز قبل 1 مارچ کو ایک بار پھر پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ تو یہ اضافہ نگران حکومت کی طرف سے کیوں کیا گیا؟ یہ جو منحوس مافیا ہے جنہوں نے حکومت میں آنا تھا، تو کب سے پتہ چل چکا تھا کہ کون لوگ حکومت میں آ رہے ہیں، اور وہی اپنے آرڈر منوا رہے تھے، وہی اپنے احکامات پر عمل کروا رہے تھے، وہی حکومت چلا رہے تھے۔ جیسا کہ پوری دنیا کو علم ہے کہ ان کی دوم پکڑی ہوئی تھی، نگرانوں کی دوم انہی لوگوں کی طرف سے پکڑی گئی تھی، خاص کر مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ یہی ان سے اپنے کام نکلواتے رہے، یہی قیمتیں بڑھواتے رہے، خصوصی طور پر جو آخری 2-3 مرتبہ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں، صرف اس لیے منحوس مافیا کی طرف سے یہ قیمتیں بڑھوائی گئیں تاکہ یہ حکومت میں آئیں تو ان کے لیے تھوڑی سی آسانی رہے، ان کو فوری طور پر قیمتیں بڑھانے کی ضرورت نہ رہے۔ اگر ساری بدنامی جاتی ہے تو ان کے ذمہ ہی جائے۔ جو نگران تھے انہوں نے بھی چونکہ نگرانی ہی کرنی تھی، انہیں صرف اپنی حکومت سے غرض تھی، انہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ عوام کیا کہیں گے، عوام کیا سوچیں گے۔ ان کو بس یہ تھا کہ ہم حکومت کرتے چلے جاتے ہیں، عوام جائیں بھاڑ میں، اور ان کے مفاد کے لیے وہ ایسے فیصلے کر کے چلے گئے۔ لاسٹ میں یہی کہنا ہے کہ ان کی طرف سے، نگرانوں کی طرف سے اگر پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں تو صرف انہی کی وجہ سے، یہ جو منحوس مافیا ہے جنہوں نے حکومت میں آنا تھا اور وہ حکومت میں آ بھی چکے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔